بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں اور رونا پیٹنا مچ جاتا ہے، چیخم پکار مچ جاتی ہے۔ تو حضرت ملک الموت آتے ہیں اور جب وہ روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو روتا پیٹتا دیکھتے ہیں، حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم، اس کے رزق میں جتنا بھی دانے تھے اس میں سے ایک دانہ بھی اب بچا نہیں تھا۔ اس کی قسمت میں جتنی بھی سانسیں تھیں اس میں سے ایک سانس بھی اب بچی نہیں تھی۔ میں اللہ کے حکم سے اس کو لے کر جا رہا ہوں اور میں پھر آؤں گا۔ تم لوگ کیوں چلا چیخ رہے ہو؟ میں پھر آؤں گا اور تب تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر میں ایک بھی شخص زندہ سلامت موجود ہے، ایک بھی جاندار موجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرماتے ہیں کہ اگر ملک الموت کی حضرت اسرائیل کی یہ باتیں گھر والے سن لیں تو مردے کو دفنانے کے بجائے اپنی موت کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے دوستو موت کا۔ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہیں، اور جس کے بارے میں چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، ہر ایک کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ موت کا مزہ ہر حال میں چکھنا پڑے گا۔ لیکن آخر ہم نے موت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہمیں اس بات کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ جیسے کہ ہر شخص اپنے سفر کی تیاری کیا کرتا ہے، کیا ہم نے موت کی بھی تیاری کی ہے؟ دوستو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ غافل ہیں، سب سے زیادہ غافل ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ دھوکہ لگا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونے کی، جو یہ کہا جاتا ہے کہ مر گئے تو مر نہیں گئے بلکہ ٹرانسفر ہوئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، انتقال کر گئے، یعنی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی ہوگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک مرحلہ آئے گا اور وہ مرحلہ قبر کا ہوگا۔ قبر کا مرحلہ کیسا ہوگا کہ جو شخص نیک اعمال کر کے دنیا میں گیا ہوگا تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنا دی جائے گی، اور اس کی قبر کو اتنا وسیع ترین کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کو بہترین گلزار اور بہترین گلشن نظر آئے گا، اور اس کی قبر میں نور ہی نور بھر دیا جائے گا، خوشبو ہی خوشبو بھر دی جائے گی۔ لیکن جو شخص تیاری کر کے نہیں جائے گا، ایمان کی حالت میں جس کا انتقال نہیں ہوگا، اس کے لیے آفت آفت اور صرف آفت ہوگی۔ ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے عذاب بھی رکھے ہیں قبر میں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے سامنے آ جانے پر یا قبر کے جو ذکر پر رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنت دوزخ کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر کے اور قبر کے سامنے آ جانے پر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلی گھاٹی آنے والی ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ درپیش آئے گا، وہ قبر کا ہی مرحلہ ہوگا۔ دوستو، یہ جو کوشش کی جا رہی ہے گھر گھر جا کے خوشامدیں کرنا، لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنا لوگوں کا، اس کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کیسے سنور جائے، ہماری موت
ایمان کے اوپر کیسے ہو جائے اور ہمارے تمام بھائیوں کا جو ہے خاتمہ بالخیر کیسے ہو جائے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں اور جو بھائی جاتے ہیں، دونوں کی نیتوں کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو جانے والے ہیں ان کو بھی اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور جن کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں دوسروں کے لیے، وہ دل کے اندر یہ ارادہ لے کے جائیں کہ ہم بھائی سے جو بھی بات کر رہے ہیں دین کی، اور بھائی سے جو بھی اس کو تلقین کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، وہ دراصل اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، اسے سمجھانے کے لیے نہیں۔ اور جن بھائیوں کے پاس جائیں، ان بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں غور کریں کہ یہ بھائی اپنا وقت نکال کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کو انہوں نے جو ہے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری خوشامد کر رہے ہیں؟ آخر ان کا کیا لالچ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، وہ بھی اس دعوت کو قبول کریں۔ تو دوستو، بڑا ہی اہم مسئلہ تو یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو جس اعتبار سے گزارنا چاہیے اس اعتبار سے نہیں گزار رہے ہیں، چاہے وہ دعوت کے ساتھی ہوں، چاہے وہ غیر دعوت کے ساتھی ہوں۔ ہم تو ایک دعوت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اصل کام تو اللہ رب العالمین جس سے لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی ٹرین جا رہی ہے تو اس میں جو آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اور جو سلیپر میں بیٹھا ہے وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اور جو جنرل میں بیٹھا ہے، جنرل ڈبے میں، وہ بھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جو شخص ٹکٹ ملا لیکن اس کو سیٹ نہیں ملی، بیچارہ پاودان پہ کھڑا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ ہمارا شمار تو بھائی ایسے ہی لوگوں میں ہے کہ کہیں جگہ نہیں ملی، لیکن چونکہ یہ دعوت کی ریل جو ہے، اگر اس پہ ہم بیٹھ گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ منزل تک انشاءاللہ تعالی پہنچ ہی جائیں گے۔ اسی فکر میں، اسی محنت میں، اسی کوشش میں لگے ہیں، اور مرتے دم تک لگے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعوت کو فضل اور کرم سے قبول فرما لے، تو یہ اللہ کا احسان ہوگا، ورنہ نہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں اور نہ ہی ہمارے کام ایسے ہیں اور نہ ہی ہماری نیتیں درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اور جو ہے اس محنت اور اس کوشش کو قبول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ محنت اور کوشش میں کمی نہیں رکھنا ہے، اپنی محنتوں کو مزید بڑھا دینا ہے، اپنی کوششوں کو مزید بڑھا دینا ہے، اور اس آخرت کی تیاری کرنا ہے جس آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدے فرمائے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہوگا، اور قبر کے بعد پھر حشر کا ہوگا، حشر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت والی زندگی جو عطا فرمائیں گے، جہاں ہمیشہ والی زندگی ملے گی، جہاں کبھی غم نہیں ہوگا، جہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں کبھی بیماری نہیں ہوگی، جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں اگلے ویڈیو میں ہوں گی۔ آپ سے ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مکمل دین، جس کا ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک دے دیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے ہمارے اس دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جس کے اندر مسائل کے اعتبار سے جو ڈیلی یوزز کا مسائل ہیں، چھوٹی ویڈیوز، ایک 1.5 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جس میں نماز، روزہ، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جو ہے بتایا جاتا ہے۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ڈسکرپشن باکس میں جائیے اور اس لنک پر کلک کریے اور سیدھے چینل پر پہنچ جائیں گے۔ آپ اس مکمل دین کو بھی جو ہے اس کے بھی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، تاکہ ہماری وہ بھائی بہن جن تک دین کی مسائل صحیح نہیں پہنچ پاتے ہیں ان تک بھی دین کے مسائل پہنچیں، اور ہمارا دعوت اور جنت کا راستہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔
انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ ایک گزارش آپ سے یہ کرنا ہے کہ ویڈیوز کو اسکپ کر کے مت دیکھا کریں، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں۔ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ پوری ہی ویڈیو دیکھیں اور ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔